اور انہوں نے وہاں پہ تھوڑا بہت تماشا کرنے کی کوشش کی گئی. جو ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے اس میں یہ اسٹیبلش کرنا کہ یہ آرڈر جو ہے وہ جنرل باجوہ نے دیے تھے یہ پریزن آرڈر تو ہوتے نہیں ہیں. اور اس زوم میٹنگ میں کوئی پلاننگ ہوئی جو انسٹالیشن پر اٹیک کی, اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ ہے ان کی نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میری جانب سے اور انفیکٹ کی پوری ٹیم کی جانب سے یوم آزادی بہت مبارک ہو. آج پاکستان میں یوم آزادی منایا جا رہا ہے, 77واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے. آج ہی کے دن پاکستان ایک الگ اسلامی فلاحی ریاست بن کے ابھرا تھا. آج ہی کے دن ہم نے پاکستان کو بہت سی قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا, لیکن آج 77 سال بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنی قربانیوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ کیا ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا تھا آج ہم نے وہ مقصد پورا کر لیا ہے؟ کیا آج پاکستان میں استحکام ہے یا سیاسی استحکام ہے یا نہیں؟ ان تمام سوالات کا آج جواب عبدالمجید ساجد صاحب سے لیتے ہیں. ساجد صاحب, 77 سال ہو گئے ہیں اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی, دنیا بھر میں پاکستان کی ایک قوت مانی جاتی ہے اور ہر طرف سے اس کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس قوت کو ختم کر دیں, تو کیا ہم ایک ہیں آج بھی جس طرح ہم 77 سال پہلے ایک ہوئے تھے؟ اچھا, وہ تو ہم نہیں ہیں, ظاہر ہے, یہ بات تو واضح ہے. مسئلہ یہ کہ آج ہی کا دن, چونکہ آج یوم آزادی ہے اور پوری قوم جشن آزادی منا رہی ہے, پوری قوم میں ایک طبقہ مجھے نہیں نظر آ رہا. ایک پارٹی ہے, ایک پارٹی اور اس کے ورکرز جو ہیں وہ انہوں نے ایسے لگتا ہے کل جشن آزادی منایا ہے, اور کل انہوں نے اپنا ایک ریلی اور اس کا جلوس کا ایک جو ہے نا کال دی ہوئی تھی, تو وہ نکلے ہیں کچھ نہ کچھ, کہیں نکلے ہیں, کہیں روکا گیا, کہیں نہیں نکلے. کوئی بہت موب تو نہیں وہ اکٹھا کر سکے اور کوئی بڑا شو تو نہیں وہ اس کو کر سکے اکٹھا اور بنا سکے, لیکن خیر آگے چلتے ہیں. ایک یہ مسئلہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں. میں نے اس وجہ سے یہ کہا کہ ایک ہوتے تو پھر میں آج وہ طبقے کو بھی جھنڈیاں لہراتے ہوئے اور باقی لوگوں کی طرح باہر نکل کے نعرے لگاتے ہوئے, پاکستان تو ایک ہی ہے, ہم سب کا ہے, یہ والا ایک جو ایلیمنٹ ہے اسی کے اوپر جو ہے ایک ہمارا سروکار ہے اس وقت. یہ ہمارا کنسرن ہے کہ ایسے ہم ایک کیوں نہیں ہیں. اس کی دو طرفہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. بظاہر تو ایک طرفہ ہی لگ رہی ہے کہ ایک جو پارٹی ہے وہی اس کو ضد بنا کے بیٹھی ہے, وہ ایک نیا پاکستان اور ایک نئی سارے کے سارا جو ہے نا وہ سٹرکچر ہی نیا چاہتے ہیں. پتہ نہیں, وہی بہتر بتا سکتے ہیں. باقی جہاں تک معاملہ ہے کہ ہم نے وہ مقاصد حاصل کیے ہیں کہ نہیں جس کی خاطر پاکستان کو اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا. کیا ہمیں پاکستان کے مقاصد آج کی نسل سے بھی پوچھیں, بڑی لمبی اور کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہم یہاں بکھیر رہے, سمپل سی بات ہے, آج کی نسل سے, آج کے نوجوان سے ہم کیا ہمیں پاکستان کے مقاصد پوچھ لیں تو ان کو نہیں پتہ ہوگا. اب ہمارا یہ ہے کنسرن اور ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ملک جو ہے یہ ساز و سرود کے لیے تو نہیں بنا, یہ باجے بجانے کے لیے نہیں بنا, یہ بس صرف ایک آدھ نعرہ لگا لینے سے بھی یہ نہیں بنا ہے, بلکہ اس کے جو اصل مقاصد ہیں ہم نے اس طرف توجہ دینی ہے. ایک دن کی آزادی منانے کے لیے بھی نہیں, ایک دن کا ٹھیک ہے, قوموں میں ہوتا ہے وہ آزادی کا دن بھی منایا جاتا ہے, جشن بھی منایا جاتا ہے, لیکن اس کے جو اغراض و مقاصد ہوتے ہیں اس کے قیام کے, وہ جو ہے نا وہ تو پڑھائے جاتے ہیں, وہ تو ذہنوں میں راسخ کیے جاتے ہیں, سرایت کیے جاتے ہیں قوموں کے اندر, نوجوانوں کے اندر, آنے والی نسلوں کے اندر. ہم وہاں لیک کر رہے ہیں. ہم اگر یہ جائزہ لیں کہ 70 سال ہو گئے ہمیں, آپ کہہ لیں 70 سال کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, 70 سال تک زندہ بھی رہتا ہے کہ نہیں رہتا. بہرحال پاکستان ہے تو یہ تو زندہ رہے گی ہمیشہ, یہ ایک تحفہ ہے ہمارے لیے. ہم یہ سمجھتے بھی ہیں, بلا شبہ نعمت ہے, آزادی بھی بہت بڑی نعمت ہے, تو یہ تحفہ ہے اس لحاظ سے. اب اس کو سنبھالنا تو ہم نے, وہ جو شاعر مشرق نے خواب دیکھا تھا ایک الگ ریاست کا, ایک قومی الگ شناخت کا, کیا وہ ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اس خواب کے نتیجے میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ اسی طرح آج جو ہے نا کیا ادارے
आइन के मुताबिक अपनी हदूदों की यूद के अंदर रह के काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज सियासी अदम इस्तेहकाम है, इतना साहिब साहब हमने पहले भी नहीं देखा। हाँ, ये बात एक अलग है कि 77 साल में जाते जाते हमने मजबूत होना था, हमने इस्तेहकाम लाना था, हम जो है उसके बिल्कुल बरक्स अदम इस्तेहकाम की तरफ जाना हमारा जोर है, और वो सियासी हो, वो मुआशी हो, वो समाजी हो। साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं। मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। आज 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान को, आपको भी यौम आज़ादी मुबारक। मुमताज़ साहब जी, आपको खैर मुबारक, आपको तमाम जो हमारे सामीन हैं, नाज़रीन हैं, उनको यौम आज़ादी मुबारक। भट्टी साहब, सबसे पहले ये बताएं कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी आप भी देख रहे हैं, कैसे हुई है, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? क्योंकि पहले भी ये एक मामला सामने आया था उनके हवाले से, लेकिन कहा यह जाता था कि कोई सबूत नहीं मिले, कोई नोटिस नहीं उनको इस बारे में किया गया है। तो अब आप क्या कहते हैं कि किस नौयत के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, और आगे आपके सोर्सेज क्या खबर देते हैं कि क्या होने वाला है? देखिए, उनके जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी हुई है उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट क्लियर है, वो पहले से भी केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रहा, उसके ऊपर बहुत कुछ पहले सामने आ चुका है। वो टॉप सिटी स्कैंडल के हवाले से है, वो जो रेड करवाया गया था रेंजर से और ISI के ज्वाइंट ऑपरेशन था, उसके हवाले से है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी। और दूसरा जो पार्ट है वो उनके है डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी है, डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी। और उसमें यह है कि जी आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट के अंदर के मामला अभी नहीं छेड़े गए, रिटायरमेंट के बाद के मामला जो है वो सामने आए। और इंक्वायरी जो कंडक्ट हुई वो एक 2 स्टार जनरल ने की थी, जो वेस्टमिंस्टर में बैठते हैं, बड़ी डिटेल्ड इंक्वायरी थी, और उसमें सबूत उनके सामने रखे गए थे कि ये आपके मामला हैं, कुछ तस्वीरी सबूत थे, कोई कॉन्टेक्ट थे, कोई जितना भी मवाद मौजूद था, वो सारी बातें इंटेलिजेंस एजेंसी मुख्तलिफ इकट्ठी करती हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस करती है, ISI करती है, SIP करती है, और वो फिर सारे उनके सामने रखा गया। और काफी दफा वहां से जब वो निकले तो पसीने आए हुए थे उनको। मगर ये अब इसके ऊपर बहुत सारे जर्नलिस्टों ने बहुत सारी बातें की हैं, जिससे उनको घर से जाके गिरफ्तार किया गया, फलां दिन किया गया, फलां दिन वो शादी में आए हुए थे। तो आप लिख लें अपने पास। एक तो ये कि उनको 8 तारीख जो है ना हिरासत में लिया गया, नंबर 1। नंबर 2, उनको सड़क से हिरासत में लिया गया, घर से नहीं लिया गया। अच्छा। और वहां से उनपे जो आप कह लें कि मेस है या गेस्ट वो मेस में मुंतकिल कर दिया गया। और उन्होंने वहां पे थोड़ा बहुत तमाशा करने की कोशिश की जब हिरासत में लिया गया। और बाद में नर्वस हो गया जब उनको बताया गया कि ये भाई इदारा जाती अमल है और आप इस इदारे का असर है, आपको पता होना चाहिए, ये प्रोसीजर है। तो SIB ने हिरासत में लेके उनको एक मैच के ऊपर पहुंचा दिया। अब बाकी जो मामला है, FGCM का अनाउंसमेंट हुआ है, उसके लिए एक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो नामजद करेंगे, पैनल बनेगा, 3 लोग बैठते हैं, 5 बैठते हैं, ये उनकी या कैसे उसकी एक लेफ्टिनेंट जनरल को बनाते हैं, नीचे मेजर जनरल और ब्रिगेडियर होते हैं, या जो भी वो फैसला करेंगे आर्मी की। तो ये 3 से 4 महीने के अंदर कंक्लूड होना है जी। इसमें जो सबूत उनके सामने रखे गए, जो इंक्वायरी हुई, उसके ऊपर अब उन्होंने अपने आप को बेगुनाह साबित करना है। और जो जैक ब्रांच है और जो AG ब्रांच है, उन्होंने वो एविडेंस उसके खिलाफ पेश करना, उन लोगों को बुलाया जाएगा सामने, जो उनके खिलाफ अक्यूजर बनते हैं, वो भी सामने आकर स्टेटमेंट देंगे कि ये हमें गैर कानूनी एहतमाद के लिए ऐसा ही ने दिए थे। और जिन लोगों के साथ उनके रास्ते थे, ये इसका ज्यादा खतरनाक हिस्सा जो है सेकंड पार्ट है कि जो डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी है, जो आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी है रिटायरमेंट के बाद, वो जो कॉन्स्पिरेसीज हैं जिनमें वो इन्वॉल्व हुए, उसमें उनको मेजर पेनल्टी है वहां से आ सकती है। और अगर ये म्यूटनी की तरफ जाता है मामला के लिए उनके सभी लोगों के साथ रास्ते थे और इस्टेब्लिश हो जाते हैं लिंकेजेस, या इमरान खान के साथ जेल के अंदर, जैसा कि आपको मालूम है कि जेल से भी कुछ हुकाम जो हैं जो माजी में वहां पे तैनात रहे हैं, कुछ महीना 1.5 पहले उनको भी हिरासत में लिया गया था। तो अगर उनके थ्रू कॉन्टेक्ट साबित होता है, और ये वो लोग हैं जो इमरान खान तक जिनकी रसाई थी, जो खाना
चेक करता था इमरान खान। अच्छा भट्टी साहब यहाँ पर ही सिर्फ ऐड कर लें एक ही बात, आप बात जारी रखिएगा कि और किन किन को गिरफ्तार किया। एक तो जेल की तरफ आप इशारा दे रहे हैं, उनके साथ या उससे पहले किसी और को साथ किया गिरफ्तार इनके? देखिए ये जो गिरफ्तारी होती है ना, फौज ने एक गिरफ्तारी अनाउंस किया और वो फैज हमीद की है, वो रिलीज में आपने देख लिया। बाकी लोगों की हिरासत होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी भी जो सर्विंग अफसर है या रिटायर्ड अफसर है या जो काम करता है उसको बुला के बिठाया जा सकता है, उसके घर बता दिया जाता है कि ये हमारे पास हैं और इनसे कुछ हो रही है और आपको जब क्लियर होगी तो बता दिया जाएगा। अब उसमें जो इनका नेटवर्क था सारे का सारा ISI के अंदर, उसमें से जारी बात है जब वो सर्विंग थे तो उनके नीचे लोग अफसर काम कर रहे थे ना, जाहिर है, और वही उन्हीं ऑफिसर की स्टेटमेंट होनी है, उन्हीं में से अप्रूवर है। और वो कब तक जो है वो मंजर आम पर अभी वो नहीं लाना चाहते नाम। अच्छा, नाम अगर ऐसे ही ले दिए जाए तो मेरा ख्याल ये ज्यादती है, क्योंकि देखें बाद में पता चले कि वो बंदा बेगुनाह था, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, बाद में क्लियर हो गया। तो फोर्सेज एक डिसिप्लिन इदारा है, उसके अफसरों का नाम इस तरह से लेना वो मुनासिब नहीं। लेकिन ये तादाद जो है जो उनके साथ काम करते रहे, ये एक बड़ी तादाद है जिनसे स्टेटमेंट्स वगैरह ली गई हैं और आगे जाके उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो उसका जायजा लेके फिर वो विटनेस में भी उन्हीं में से आएंगे। और कुछ तैयार भी हैं जो सीधी सीधी स्टेटमेंट देंगे कि हमें तो ऑर्डर जो है वो उस वक्त के जो DGC थे जनरल फैज हमीद उन्होंने दिए थे, और उसमें रेंजर्स के कुछ ऑफिसर जो हैं वो भी, क्योंकि ये ऑपरेशन रेंजर्स के थ्रू कंडक्ट ISI ने रेंजर्स के थ्रू करवाया था जो टॉप सिटी के ऊपर हुआ था, उसमें रेंजर के लोग जो है वो एहलकार भी शामिल होंगे जिन्होंने वहां पे रेड किया था, उनकी विटनेस भी शामिल होगी। अच्छा, ये एक र्यूमर भी चल रही है बाजवा साहब के हवाले से, वो कोई इसमें जैसे आपने रेंजर्स का कहा वो नीचे की बात कर रहे हैं, ऊपर से भी अगर कोई कहीं लिंकेज को बन जाता है तो क्या ऐसा कोई इम्कान है कि फिर उनसे भी पूछ कुछ हो? देखिए जनरल बाजवा के खिलाफ सिर्फ एक तमाम जर्नलिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि बाजी अगला नंबर जनरल बाजवा का है, बाजवा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बाजवा की जो सिक्योरिटी सख्त हुई और जो मिलने जुलने के ऊपर जो है उनको रिस्ट्रेन किया गया, वो उनकी अपनी हरकतों की वजह से किया गया। वो साथियों को बुला के एक लेक्चर दिखाना शुरू हो जाते थे और एंकरों को बुला लेते थे, किसी रोटी पे बुला लेते थे और तारीफ बनाना शुरू कर देते थे, जो कि जब रिटायर आप हो गए, वंस आप एक शो से चले गए तो वो बिल्कुल गलत है। वो फौज के यानी कि 2 साल तो आप बहुत नहीं जी सकते, आपके पास तो इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है कि आप मीडिया के सामने किसी भी गैर जरूरी शख्स के सामने वो चीजें नहीं रख सकते, जो कि वो कर रहे थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको रेस्ट्रेन किया गया कि नहीं भाई ये ऐसे रहो। और एंकरों को वहां से मैंने तो खबर दी थी, ये खबर मैंने ब्रेक की थी कि एक प्राइम टाइम के एंकर जो है उनको वहां से जाके उठा गया, उनको बुलाया गया था, उनको रोका गया, मगर वो बात किया, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को लेने के लिए बैरियर पर आ गए, लेकर साथ अंदर चले गए, जो मुआफिज थे उन्होंने बताया और उनको कहा गया कि इसको जाके उठा लें। उसको जाके अभी पानी भी नहीं उसने पिया था, टेबल से बैठा हुआ था बाजवा के साथ, उसको बाहर लाया गया। और बाद में उस एंकर के साथ तस्वीर की थी, मगर ये साबितशुदा स्टोरी है ये मतलब मैंने ब्रेक की खबर। तो आप देखें इसमें जो बाजवे की वो सूरत है उसमें थोड़ी बहुत उसकी सिक्योरिटी टाइटन हो सकती है, वो कर दी गई है सिक्योरिटी टाइटन, मगर उसके ऊपर इस मामले का जोन तभी आ सकता है इस केस में टॉप सिटी वाले में। देखिए आफ्टर रिटायरमेंट जनरल फैज क्या कर रहा था, वो बाजवे के ऑर्डर के ऊपर तो नहीं कर रहा था। अच्छा, ना बाजवा उसका जिम्मेदार है, पुराने सर्विस जो टॉप सिटी वाला मामला है उसमें ये एस्टैब्लिश करना कि ये ऑर्डर जो है वो जनरल बाजवा ने दिए थे, ये रिटर्न ऑर्डर तो होते नहीं है, अब तो जनरल बाजवा ने दिए नहीं, हमें थोड़ी सारी पता है कि कैसे हुआ था। ठीक है, मगर अगर फैज ये कह देता कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा था तो फिर उसे एस्टैब्लिश करना होगा ना, ये कोई रिटर्न ऑर्डर था, व्हाट्सएप मैसेज था, कोई पैगाम आया था, कैसे। तो मुझे बाजवा इस केस के अंदर उस वक्त तक आता हुआ दिखाई नहीं देता जब तक कि फैज उसके खिलाफ अप्रूवर ना बन जाए और वो कोई स्टेटमेंट दे दे कि जी मुझे इन्होंने ये वाला इलीगल काम या जो वो सरगर्मियां बाद में रिटायरमेंट के कर रहे थे उनकी हिदायत मुझे बाजवा ने दी थी, तो उसके अलावा कोई चांस नहीं है दूर बाजवा के इस मामले के अंदर। ठीक है, और अब ये अगर अडयाला जेल की तरफ हम जाएं तो वहाँ के कोई रवाबित तो एस्टैब्लिश हैं, पैगाम रसानियाँ भी कोई क्या ले होती रही हैं, तो फिर
وہ بھی اس حوالے سے کہہ لیں اس میں ان تفتیش ان سے بھی شروع ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جنرل باجوہ سے تو اس کے اوپر تفتیش نہیں ہو سکتی. فیض کی جو تفتیش ہے جنرل باجوہ جو ہے اس کا صرف ایک مسئلہ ہے کہ وہ اپنی زبان. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی طرف، بانی پی ٹی آئی کی طرف اس یہ معاملہ جا سکتا ہے کہ ان کو 9 مئی بھی اس میں ظاہر ایک معاملہ ہے، بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوئی ان کی اور ان کی کوئی پیغام رسانی اور چیزیں سامنے تو آ رہی ہیں، تو پھر وہ فکس ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ. دیکھیں عمران خان اس وقت جو فیض ریٹائرمنٹ کے بعد گیم کھیل رہا تھا، دیکھیں اس میں وہ تو کونسل بھی نہیں بن سکتا چپال سے خود. وہ کس کے لیے کھیل رہا تھا؟ وہ عمران خان کے لیے کھیل رہا تھا نا. ہاں جی. اور سیکنڈلی جو 2 لوگ اٹھائے گئے ہیں اڈیالہ جیل سے، ایک ان میں سینئر ہے ایک جونیئر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان میں سے ایک کی ڈیوٹی عمران خان کو کھانا چیک کر کے دینے کی تھی. وہ براہ راست رابطے میں تھا عمران خان کے. اور اس کا سگنیفیکینس یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا یہ بات، اور ناظرین کے لیے بڑی دلچسپی کا سبب ہوگی کہ یہ جو افسر ہے وہ کہ میرا بھی اس سے ایک ذاتی تعلق رہا ہے بڑا اچھا. یہ پہلے بھی اڈیالہ جیل میں تعینات تھا. یہ اس وقت بھی تعینات تھا جب میاں نواز شریف بند تھے. یہ اس وقت بھی تعینات تھا جب اسلم کی زرداری بند تھے. کافی عرصہ پہلے اڈیالہ جیل میں تعینات رہے. اچھا. اور یہ سٹوری بھی اس وقت میں نے دی تھی کہ میاں نواز شریف کو رات 1 بجے ملنے اڈیالہ جیل جنرل فیض حمید اعظم DGI آئی گئے تھے. انہوں نے ملاقات کی تھی جس کے بعد نواز شریف صاحب کی ضمانت ہوئی تھی. تو اب اگر اس لنکیج کو آپ دیکھیں کہ کیا وہی افسر وہ ملاقاتیں کنڈکٹ کرواتا تھا، تو اس کا مطلب اس کا لنک تو اسٹیبلش ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ فیض کے ساتھ وہ رابطے میں اس وقت تھا، ظاہری بات ہے وہ اس کی ڈیوٹی تھی وہاں پہ. اگر وہ لنکیج بعد میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا، حالانکہ میں جہاں تک جانتا ہوں کوئی اتنا انڈسپلنڈ افسر نہیں تھا، مگر کوئی پتہ نہیں ہوتا نا جس طرح کے حالات چل رہے ہیں. تو اگر اس کا بعد میں بھی لنکیج رہا اور یہ یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے تھے، بعض دوبارہ آئے یہاں پہ اڈیالہ، اگر تو وہ لنک اسٹیبلش ہوتا ہے تو پھر یہ ایک بڑا سیریس میٹر بن جائے گا جنرل فیض حمید کے خلاف، اور پھر یہ اتنی آسانی سے سمیٹا نہیں جا سکے. جہاں تک ٹاپ سٹی والا ناجائز اختیارات کے استعمال کا معاملہ ہے، وہ چھوٹی موٹی پلنٹی کے اوپر 5-7 سال کے اوپر ختم ہو سکتا ہے، مگر اگر آگے چل کے اگر ملٹری کا معاملہ آتا ہے دس ول بی ایز سیریس. اچھا ٹھیک ہے. بھٹی صاحب بہت شکریہ. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا. خبریں دی انہوں نے. دیکھیں دی. وہ دادا جی کو خبریں دیتے ہیں تو ہم نے اس لیے کہا تھا کہ ہمیں بھی دیں، پوتوں کو بھی دے دیں، پوتیوں پوتوں کو بھی. تو بڑی امپورٹنٹ چیزیں کی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین آپ کہیں مت جائیے، واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے ثاقب بشیر صاحب نے. ثاقب صاحب شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ثاقب صاحب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جنرل فیض کے بعد اب جنرل باجوہ کا بھی احتساب کیا جائے. حکومت کی جانب سے بھی یہ آواز سننے کو مل رہی ہے اور بانی PTI بھی اسی بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ مطالبہ پورا کیا جا سکتا ہے اور اس کے قانونی پہلو کیا ہو سکتے ہیں؟ جی یہ جو ہے وہ کافی دلچسپ صورتحال اس لیے بن گئی ہے اور بہت ہی غیر معمولی کہ جب سے جنرل فیض کی گرفتاری ہوئی ہے، اس گرفتاری کے بعد بہت زیادہ بات شروع ہو گئی ہے. لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال کو میرے خیال تھوڑا سا تبدیل کر لیا جائے کہ حکومت کو پتہ بھی تھا نہیں پتہ تھا. حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ کی منظوری، فیڈرل کیبنٹ کی یا پرائم منسٹر کی یا وزیر دفاع کی منظوری ہونی ہوتی ہے، تو ان کو پتہ نہیں آئیڈیا بھی تھا یہ ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے یا کوئی معاملہ ہونے کوئی اس کا مطلب ہوگا. ان کے بیانات سے نہیں لگ رہا کہ انہیں پتا تھا. نہیں ان کو مطلب ڈیفینیٹلی وہ بات جو کر رہے ہیں، اور جس طرح اب جنرل فیض کی بات کی جا رہی ہے 2019 کا، وہ جو خواجہ آصف صاحب کا کلپ آپ دیکھ لیں، وہ ابھی 2 ہفتے پہلے انہوں نے کہا کہ 2019 میں ہمارے پاس آئے تو یہ آفر کی اور وہ آفر کی، پھر ہم جنرل باجوہ سے ملتے رہے. تو یہ ساری چیزیں کیا مطلب لنک کرتی ہیں؟ اور دوسری بات ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنرل فیض ہیں، ان کو صرف ایک ٹاپ سٹی کا وہ ہے معاملہ اور پوسٹ ریٹائرمنٹ باتیں ہیں. یہ جو مسلم لیگ نون اور دوسرے تیسرے لوگ باتیں کر رہے ہیں نا کہ ان کو فردر جو ہے وہ چیزوں کا بھی رکھا ہے، فردر چیزوں میں نہیں رکھا جا سکتا. وہ ساری ادارہ جاتی اور اس کے معاملات ہوتے ہیں. اب ٹاپ سٹی والا معاملہ ٹوٹل ایک مطلب سیپریٹ ہے، اور جو پوسٹ ریٹائرمنٹ وہ کہہ رہے ہیں وہ آئیں گی چیزیں سامنے، پھر پتہ چلے گا. لیکن کیا ان کو جو ڈیفینیٹلی جو پولیٹکس میں یا سیاست میں مداخلت والا جو پہلو ہے کہ کیا وہ کر سکتے تھے یا کی ہے انہوں نے، تو اس کا کیا ہے
پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اگر گننا شروع کر دیں تو میرے خیال میں ایک لمبی لسٹ بن جائے گی. تو ان کی طرف نہ تو گورنمنٹ جا رہی ہے, نہ جنرل باجوہ کی طرف اس طرح کھول کے وہ بات کر رہے ہیں. گورنمنٹ تو بہت کمزور پوزیشن پہ ہے. فارم 47 کے ان کے مطلب ان پہ الزام آتا ہے کہ وہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, اور ٹرائبونلز کو کے حوالے سے وہ لیجسلیشن کرتے ہیں, کبھی بچانے کے لیے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اور کبھی مخصوص نشستیں جو کسی اور کا مینڈیٹ ہے. اندازہ لگائیں کہ یہ ایسی گورنمنٹ ہے کہ جو مینڈیٹ کسی اور کا ہے وہ خود لینا چاہ رہے ہیں. مخصوص نشستیں مطلب ایک دوسری مطلب آپ پبلک نے, عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا اس کو جانے دیں. آپ ٹیکنیکلٹیز اور تکنیکی بنیادوں پر آپ ان کو لینا چاہتے ہیں اور خود کہتے ہیں ہم لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ کی کمزوری تو ڈیفینیٹلی ہے. اب جنرل فیض والا معاملہ جائے گا کہاں پہ, یہ سب سے اہم سوال ہے. اور کیا عمران خان صاحب تک یہ چیزیں جا سکتی ہیں 9 مئی, یا عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل, یہ وہ کوشچنز ہیں. ان پہ ابھی آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آ جائیں گی. ابھی کلیئرٹی نہیں ہے, ابھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب پریس ریلیز بھی جو آئی گی اس کا جو سیکنڈ ہاف ہے اس میں یہ تو بتایا گیا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کو چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں یا ثابت ہوئی ہیں, لیکن یہ نہیں آیا کہ وہ کون کون سے ایونٹس تھے. اب اگر ان ایونٹس میں 9 مئی بھی آتا ہے, یا 9 مئی کے حوالے سے جو کو پری پلاننگ میں ان کی ہوتی ہے, مشاورت ہوتی ہے, یا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ہوتی ہے چیز لنک ہوتی ہے, تو پھر میرے خیال صورتحال پھر خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہوں گی اگر ایسی کوئی صورتحال جو بنتی ہے تو. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے اس میں اگر فرض کر لیں ایسے ہی ہو جاتا ہے تو خان صاحب کا پھر بھی ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے؟ پھر تو واضح سی ایک بات آ جائے گی ہاتھ میں. اب یہ ایک نا بڑا ایسا کوشچن ہے, اس میں قانونی چیزیں بھی بہت ساری انوالو ہیں, کیونکہ 9 مئی 2023 سے لے کر آج تک فیض حمید کا نام نہیں آیا, جنرل فیض حمید ان کا نام نہیں آیا. اب نام آ رہا ہے. پروسیکیوشن نے کسی فورم پہ یہ بات بھی نہیں کی ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, کوئی لنک اسٹیبلش کر رہے ہیں, کوئی ایسی چیز. وہ ساری سویلین ہی ان کے پاس جو ثبوت ہے, پروف ہے, ایویڈنس ہیں, سارے ہیں. تو اب یہ اس کو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی بھی دیکھ رہی ہوگی. اگر ان کے حوالے سے ملٹری کسٹڈی کے لیے ایک طریقہ کار ہے, پھر ملٹری کسٹڈی میں جاتے ہیں تو وہ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں. مطلب ایک قانونی محاذ بہرحال بن جائے گا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ان کے خلاف ملٹری ٹرائل کی اگر بات آئی تو وہ ایک قانونی محاذ کی شکل اختیار کر سکتا ہے, اور وہ عدالتوں میں معاملات آ سکتے ہیں. کیونکہ ملٹری کسٹڈی یا مطلب سیولین کا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ایک کوشچن آف لا جو ہے سپریم کورٹ میں بھی پڑا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اکتوبر 2023 سے وہاں پہ جو وہ اپیل پینڈنگ ہے, اور ابھی تک اس پہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا. تو وہ کوشچن آف لا ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے. تو اس لیے یہ پھر اگر یہ بات آئی تو پھر یہ عدالتوں میں معاملات آ جائیں گی. عدالتیں پھر اس پہ کیا کریں گی وہ ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. اچھا, خان صاحب نے تو ساتھ ہی لا تعلقی کا اظہار بھی کر دیا ہے. یہ کوئی مطلب خان صاحب بڑے چھکے مارتے ہیں. کوئی کبھی جیسے پہلے بھی کہتے ہیں مشروط معافی مانگ لوں گا, پھر کہتے ہیں نہیں. یہ کوئی مس رپورٹنگ ہو رہی ہے. دیکھیں آپ اسلام آباد میں بڑے متحرک ہیں, آپ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کیا ان کے بیانات کا جو کیا کہتے ہیں سیاق و سباق سے ہٹ کے چل رہے ہوتے ہیں, یا یہ وہ خود ہی یو ٹرن لے رہے ہیں؟ اب فوراً ہی انہوں نے ان سے بھی لا تعلقی کا اظہار کر لیا. حالانکہ دیکھیں ثاقب بھائی, یہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کتنا کلوز ریلیشن تھا. یہ خان صاحب یہ کیا ایک آپ کہہ لیں دھمگیری چھوڑ دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اچھا, 2 چیزیں جو ہے نا ہمیں مطلب اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. نمبر 1 یہ ہے کہ اقتدار اور اختیار وہ پھر جب ہوتا ہے تو ہوتا ہے. پھر جب آپ کی مشکلات آتی ہیں تو پھر ہر کوئی اپنے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سیپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اقتدار تھا, اختیار تھا تو تب سب کچھ تھا, تو اب نہیں ہے تو نہیں ہے. جو آپ نے بات کی میں بالکل سیکنڈ کروں گا. ان کے تعلقات تھے بھی, اور اگر خان صاحب باہر ہوتے یا ابھی بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے ہو سکتا ہے. یہ کیم گوئیاں بھی ہیں, کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں, خبریں بھی گرم ہیں اسلام آباد میں کہ ان کے ابھی بھی پی ٹی آئی جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں ان کے رابطے تھے, اور وہ اسی بنیاد پر یہ بھی ایک بنیاد بنی ہے کہ ان کے رابطوں کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ کہیں اٹھایا گیا ہے, یا اور بھی ملٹیپل چیزیں. ان میں ایک ریزن یہ بھی ہے وہ جو انہوں نے ڈس اون کیا ہے کہ ان کا ایک سیپریٹ تعلق ہے, اور یہ وہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ اب وہ فیض حمید وہ فیض حمید تو نہیں جو جن کے پاس طاقت تھی, اختیار تھا, سب کچھ تھا, وہ پھر سیاہ سفید کے مالک تھے. اب تو وہ نہیں ہے. تو اس لیے پھر خان صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں میں بھی جیل میں ہوں, وہ اپنی مشکل میں وہ خود بھگتے ہیں اور ہم خود بھگتیں گے. اپنا کیس لڑتے ہیں, اپنا کیس لڑیں گے. بالکل. اچھا, یہ توشہ خانہ کے بعد اب 9 مئی کے حوالے سے میڈم بشرا بی بی سے بھی جو ہے نا وہ اجازت مل گئی ہے پولیس کو.
تفتیش کرنے کی، ان کا یہ ان کے رول کے تعین کے لیے، تو کیا وہ بھی فکس ہو رہی ہیں اس کیس میں بھی؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ جو کیس ہے 9 مئی کا جو کیس ہے نا، وہ پنڈی کا جو کیس ہے، اس میں ان پر الزام یہ ہے، اور وہ بھی جو صداقت عباسی کی جو سٹیٹمنٹ ہے، اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا، وہ پھر سٹیٹمنٹ کا بھی ایک پورا آپ کو پتا ہے، اس میں ہم نہیں جانتے، تو وہ سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی زوم کی میٹنگ تھی، اس زوم میٹنگ میں شاید یہ شامل تھی یا ان کے کہنے پر وہ زوم میٹنگ ہوئی، اور اس زوم میٹنگ میں کوئی پلاننگ ہوئی جو انسٹالیشن پر اٹیک کی، اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ ہے ان کی نا، اس سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر پھر اس کو شامل کیا گیا تھا۔ 19 جنوری کو جو ہے وہ ان کو ملزم نامزد کیا گیا تھا، اور گرفتاری ابھی تک نہیں کر رہے تھے، اور اب جو ہے وہ نیکسٹ ہوگا یہ کہ عدالت نے ان کو کہا ہے کہ 19 اگست تک آپ کمپلیٹ کر لیں اپنی جو انویسٹیگیشن ہے، اور اس کے بعد کورٹ نے کہا ہے کہ مطلب 19 اگست کے بعد ان کو جوڈیشل کر دیا جائے گا ان کیسز میں، اور وہ بیل آفٹر اریسٹ دائر کریں گے، ان کی بیل ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کیسز میں خان صاحب اور جو شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی کی جتنی لیڈرشپ ہے ان پنڈی کی، سب کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، اور وہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ جن کیسز میں جو آپ کے شریک ملزمان ہوتے ہیں، مرکزی ملزمان، ان کی ضمانتیں اگر ہو جائیں تو باقی سب باقی کی بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ ساقی بھی ایک آخری سوال ہے، کیا پریڈکٹ کرتے ہیں جو فیاض حمید صاحب ہیں، ان کی جو بھی اب تفتیش چل رہی ہے، چونکہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کچھ چیزیں تو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے مطابق اسٹیبلش ہو چکی ہیں ان کے مطابق، تو یقیناً ایک بڑا ادارہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا۔ پریڈکٹ کیا کرتے ہیں کتنی دیر یہ معاملہ چلے گا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ کورٹ مارشل کا عمل ہے، اس کی کیا کیا سزا متوقع ہو سکتی ہے اگر اسٹیبلش ہی ہو جاتی ہیں چیزیں، یا کتنی دیر تک یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا؟ ایک بات تو بڑی واضح ہے نا کہ یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے یہ بہت ہی غیر معمولی ہے، مطلب ایک معمولی اقدام نہیں ہے کہ اپنے ایک ڈی جی آئی جو ہے سابق، اور وہ بھی ریسنٹ پاسٹ میں گئی ہیں، بہت دور نہیں ہے، یہ 2022 نومبر کی بات ہے کہ یہ مطلب حالیہ جو ڈی جی آئی تھے، بلکہ ان سے پہلے جو تھے، ابھی جو ہے ان سے پہلے تھے، تو ان کو اگر اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کسٹڈی میں لیا گیا، اور کورٹ مارشل کی کارروائی اور پوسٹ ریٹائرمنٹ اور یہ وہ ساری چیزیں بہت ہی غیر معمولی ہے، تو اس لیے چیزیں تو ہم نے ڈسکس کی کہ 9 مئی بھی لنک ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب تک کہ اس پہ سالڈ چیزیں نہ آئیں، اس کو قبل از وقت ہے کچھ کہنا۔ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ چیزیں اب مزید آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ سامنے آئیں گی، پتہ چلے گا، ایکٹیو ہوں گی جو غیر معمولی اقدام ہوا ہے اس سے متعلق۔ اور جو خان صاحب والی وہ معاملہ ہے جو کہ ان کا لنک، اب اس کو بھی خارج از امکان نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نہ ہوگا، بالکل اب وہ اس میں کیا ثبوت ہوگا، کس طرح، کس اینگل سے ہوگا، یہ ابھی جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں میرے خیال میں ٹھیک ہے۔ ثاقب بشیر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اوکے جی، تھینک یو۔ سائی صاحب، ایک دن پہلے ہی جشن آزادی کے پی ٹی آئی نے ریلی نکالنے کے ایک آواز دی تھی، اور اس کے بعد لاہور میں بھی ہم نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکلی ہیں جس کی قیادت حماد اظہر نے کی ہے، اور ساتھ ساتھ شوکت بسرا کر رہے تھے۔ تو سائی صاحب کچھ یہ بھی آوازیں آئیں کہ ان کے اوپر حملے بھی کیے گئے ہیں، شیلنگ کی گئی ہے، جیسے کہ پنڈی میں یہ واقعہ پیش آیا تو وہاں پر شیلنگ کی گئی ہے، اور ایک جگہ پر زرتاج گل کو جو ہے پولیس والے ان سے جھنڈا کھینچنے کی کوشش کرے۔ سائی صاحب، اس طرح کی ٹیکٹکس کیوں اپنائے جا رہے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ گئی ہے؟ اور اس طرح کی اگر حرکات کی جا رہی ہیں تو اس طرح تو آپ ان کو خود زیادہ فیمس کر رہے ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں بنائی جاتی ہیں، چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں کہ یہ فیک چیزیں ہوتی تھیں، گھڑی جاتی تھیں، بنائی جاتی تھیں، اور دیکھیں بنو واقعہ سامنے ہمارے وہاں پہ جو بلوچستان میں وہ بلوچ راجی مچی جو تھی گیدرنگ، نیشنل گیدرنگ، اس میں خبریں پہلے کس طرح کی آتی ہیں، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ خود جو موب ہے وہی اکساتا ہے، اور وہ جو ہے نا اشتعال دلاتا ہے، اور ہوا بھی ایسے پہلے خبریں آئیں کہ 20 لوگ جو ہے نا وہ قتل ہو گئے، بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پہ بلوچستان میں وہ تو انہوں نے ان کو اشتعال دلایا، اور وہ اشتعال میں نہیں آئے بلکہ ان کے ایک اہلکار جو ہے نا وہ شہید ہو گیا، ایک کی آنکھ پھوڑ دی۔ بنو کے بھی اسی طرح خبر آئی کہ جی یہاں پر 100 سے زائد جو ہے نا وہ لوگ فوج نے گولی چلا کے جو ہے نا قتل کر دیے ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ آپس کے بات ہوئی ہے، آپس میں جھگڑا تھا،
اور وہ جو ہے نا ایک بندہ کی وہاں پر ڈیتھ ہوئی ہے یا چند بندے جو ہے نا وہ زخمی ہوئے. اب یہ ایشو جو ہے نا یہ پی ٹی آئی نے بڑا تیزی سے چلایا. میں نہیں سمجھتا. دیکھیں ریاستی ادارے, قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ جواب دہ بھی ہوتے ہیں, اور ہماری کورٹس اتنی فعال ہو گئی ہیں کہ وہ ایسے نہیں کر دیتے بلا وجہ. ان کی ایک لیمٹس ہے کہ وہ اگر اس سے نکلتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے امن و امان قابو رکھنا ہے. جہاں بھی ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے, اگر اس طرف سے تو وہ قابل مذمت ہے. لیکن میں ایک ٹریک ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. ایک ایشو, اب وہ جس طرح وہ جھنڈا اس طرح وہ ایک فوٹیج میں چھوٹی سی ڈیجیٹل میڈیا پہ چل رہی ہے, مجھے تو ایسے لگا ہے معذرت کے ساتھ کہ جیسے کسی ٹک ٹاک بنانے والے نے یہ حرکت کی اور بنوائی ہے. اچھا, یا پولیس والا ہے یا نہیں ہے, آیا وہ ہے بھی کہ نہیں ہے, یونیفارم پہنی ہے. مطلب اتنا بھی کوئی خود سر اور اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا. اچھا, کہیں پہ ہوتی بھی ہیں ان قانون نافذ کرنے والے ادارے, اور خاص طور پہ پولیس کا جو رویہ ہے وہ بھی بہت نامناسب ہوتا ہے کہیں پہ. تو یہ ایک دن پہلے پی ٹی آئی کو بھی یہ شو کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ پولیس نے فیصلہ کر لی ہے کہ 9 مئی کے جتنے بھی مفرور ملزمان ہیں ان کے گرد انہوں نے گھیرا تنگ کرنا ہے. لیکن صاحب پی ٹی آئی والوں کو کیا سوچیے کہ ایک دن پہلے انہوں نے ریلیاں نکالنے کا اعلان کیا, 14 اگست کو بھی نکال. یہی بات کر رہا تھا میں بھی. ٹھیک ہے یہ سوال آپ کا کہ یہ کون سی بات ہے, آپ کو یہ الگ ہی یوم آزادی منا رہے ہیں. اب آرام سے منائے نا, جو ہو رہا ہے جس طرح عام عوام کسی نے کوئی الگ سے, حکومت وقت کا تو فرض ہوتا ہے, اس نے کچھ ایونٹس کرنے ہوتے ہیں, پرچم کشائیاں کرنی ہوتی ہیں, انہوں نے یادگار پہ جیسے فنکشنز کیا اس طرح کے وہ تو انہوں نے کرنے ہی کرنے ہیں ہر جگہ پہ. اچھا, باقی جماعتوں نے ایسا نہیں کیا. یہ پی ٹی آئی جو ہے نا یہ اس نے کوئی الگ پاکستان چاہتی ہے, الگ یوم آزادی منانا چاہتی, کیا ضرورت ہے؟ ایسی اشتعال دلانے والی بات ہے, جیسے میں نے پہلے بات کی, صرف یہ تیز کرنے والی بات ہے. اور یہ مسلسل ہو رہا ہے. یہ اب تو چیزیں آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہی ہیں نا. پہلے ہم بات کرتے تھے, لوگ پڑ جاتے تھے, بڑی ٹرولنگ بھی کرتے ہیں, سچ بات کرنا بھی تو یہاں مسئلہ بن گیا نا. اب یہ اسی ایک سوال سے کہ 13 اگست کو کیا لینے نکل رہے ہیں, 14 کو سارے لوگ پاکستانی ہیں, ساری کریں گے, منائیں گے. آپ اپنا کوئی فنکشن کر لیں, پرچم کشائی کا کر لیں, اور موب لے کر نکلنے کے الگ ایک کو آپ نے الگ, پاکستان ایک شناخت ہے, آپ نے اب الگ شناخت حاصل کرنی ہے. یہ ایک رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا, دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ پولیس نے وہ جو 9 مئی کے حوالے سے کریک ڈاؤن شروع کر دیا, جو لاپتہ لوگ ہیں نا, جو ان کے اس میں 4,500 لوگوں میں سے کو 1,400 لوگوں کو انہوں نے مختلف کوئی اے آئی کی مدد سے اور کوئی فوٹیجز کی مدد سے انہوں نے کہا ہے کہ جی اب ہم یہ کریک ڈاؤن کریں گے اور ان کو پکڑیں گے. کہاں سے بھی پکڑے جا سکتے ہیں. یہ پہلے بھی ایک دفعہ اسی طرح ہی ہوا ہے لیکن پکڑے نہیں گئے. اب وہ اس پر ظاہر ہے, اب فیض حمید پکڑے گئے ہیں تو 9 مئی کے باقی لوگ کیوں نہیں پکڑے جا سکتے؟ تو ان کو وہ تو پھر ان پولیس والوں پہ بھی تو آئے گا نا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, اتنے لوگ نامزد کیوں کر دیے تھے پھر, اور اگر کر دیے ہیں تو پھر اب ان کو لائیں نا کٹہرے میں, پکڑیں تاکہ چیزیں سامنے آئیں اور اسٹیبلش ہوں چیزیں. تو اس لیے پولیس نے جو ہے نا وہ اس پہ کیا, کریک ڈاؤن کا اعلان کیا. سر 14 اگست کے حوالے سے پریڈ میں جو خطاب کیا ہے, کاکول میں آرمی پریڈ کی گئی, وہاں پر ہمارے چیف جو آرمی چیف انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے بھی ڈیجیٹل دہشت گردی کے اوپر دوبارہ سے ویسے ہی فوکس کیا ہے جیسے پہلے ہوتا رہا آئی ایس پی آر کی, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں, اور انہوں نے پھر دوبارہ سے ڈیجیٹل دہشت گردی کے اوپر بلکہ آیتوں کا حوالہ دے کر انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ یہ فساد نہ پھیلایا جائے. تو سائی صاحب اب دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کا جو یہ پورا ایک ٹرائل کیا جا رہا ہے اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے, کورٹ مارشل ہو رہا ہے, لیکن بانی پی ٹی آئی جنرل باجوہ کا بھی احتساب کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, اور ایک طرف سے وہ لا تعلقی کا بھی اظہار کریں کہ میرا ان سے سیاسی کوئی تعلق نہیں تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے کیے کرائے کے اوپر پانی پھیرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیں, کچھ دیر سے خان صاحب میں نرمی آئی تھی اور انہوں نے معافی کی, کوئی مشروط کی معافی کی, کبھی مطلب مشروط کیا یہاں تک کہہ دیا کہ نمائندہ مقرر کریں. اس وقت تک خان صاحب ایک زوم میں مبتلا تھے
کہ میری باہر جو ہے نا وہ گرفتار ہیں، ان کو پوری رپورٹ بھی نہیں ہے نا کہ کچھ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے آپ کی میتھ توڑ بھی دی ہے، آپ کو ایکسپوز بھی کر دیا کئی معاملات میں، اور ڈیجیٹل کی دنیا میں بھی انہوں نے ان کے نیٹ ورک کو توڑ دیا ہے اور ان کے نیٹ ورک کا توڑ بھی کر لیا ہے۔ اب یہ شاید ان کو پوری طرح نہیں پتا، تو وہ ایک زوم میں مبتلا تھے، خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ میں ابھی بھی ایک ڈرائیور کی حیثیت رکھتا ہوں، اور میں گاڑی کو رائٹ موڑوں گا تو رائٹ مڑ جائے گی، لیفٹ موڑوں گا تو لیفٹ موڑا، بریک لگا دوں گا تو بریک لگ جائے گی۔ تو یہ وہ سمجھ کے انہوں نے یہ پتہ پھینکا تھا، اور وہ آگے جو ہے نا آگے سے کوئی رسپانس ہی نہیں آیا، اور پھر وہ تھوڑے سے اس میں آ گئے کہ ان کے کچھ ایسے اہم لوگ پکڑے گئے جو واقعی ڈیجیٹل کے اوپر کچھ چیزیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اس میں عروبہ کومل ہیں، اس میں احمد وقاص جنجوہ ہیں، اس میں رؤوف حسن خود ہیں، اور وہ ایک ٹریل سی پکڑی گئی اور آئی ہیں چیزیں سامنے، رپورٹ ہوئی ہیں، اسی کے نتیجے میں کہا جاتا ہے ان کو بھی پکڑا گیا ہے۔ تو وہ جو ہے نا خان صاحب بس اب کبھی کسی سے تعلق کا اظہار کر دیتے ہیں، کبھی کسی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہے 14 اگست اور 14 اگست پر تمام وزراء اعلیٰ کی جانب سے کافی انعامات، آپ سمجھ لیں تحفے ہی سمجھ لیں کہ عوام کے لیے دیے گئے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی ہے سائز صاحب، ڈیزل کی قیمت کم ہو گئی ہے، وہیں پر وزیر اعلیٰ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انہوں نے روشن گھرانہ پروگرام اس کا بھی آغاز کر دیا، اعلان کر دیا کہ وہ شروع کیا جائے، 15 لاکھ دیے جائیں گے گھر کے لیے، بالکل۔ اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے بھی یہ کہا ہے کہ جلد بجلی جو ہے اس کی بھی قیمتیں کم کی جائیں گی۔ وہ جلد سے کیا مراد ہے؟ 2 مہینے بعد سردی شروع ہو رہی ہے، اس وقت تو کم ہی ہو جائے گی، لوگوں کا استعمال بھی کم ہو جائے گا، مجھے تو یہی گیم لگ رہی ہے۔ اس کے علاوہ تو اب یہ سولر بھی 2 مہینے تک کہیں جا کے ملے گا، جو مریم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں، تو اس وقت قیمتیں مزید کم بھی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو پوری دنیا میں ہی ہوئی ہیں، اور وہ تب تو ضرورت نہیں، ضرورت اب ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اب مریض کو علاج کی ضرورت ہے، اور آپ اسے کہیں کہ آپ کو 2 مہینے بعد جو ہے نا وہ ہم میڈیسنز دیں گے، تو پھر یہ تو بتی کے پیچھے لگانے والی بات۔ ایک احسن اقدام کیا ہے، اپنی عوام کو خوش کیا ہے، انہوں نے بلوچستان حکومت کو اراضی تحفے میں دینے کا اعلان کیا ہے، جو کہ 5 کنال سے زائد ہے، جو ان کی اور ان کے بھائی کی تھی، وہ زیارت کے قریب ہے جہاں قائد اعظم کی ہے نا ریزیڈنس، وہ اس کے ساتھ ہے، بالکل متصل ہے اس کے ساتھ، اور وہاں پر ایک پلان بلوچستان حکومت نے ان کی اس آفر کو قبول بھی کر لیا ہے، اور اس پہ پھر اب آگے کچھ ہالز بننے ہیں، کچھ وہ پبلک کے لیے جو ہے نا وہاں پر کچھ مختلف پروگرامز ہیں کہ وہ اس جگہ پہ وہ بنائے جائیں۔ وہ اس شرط پہ ہی انہوں نے دیا کہ یہ نہیں کہ یہاں پر پھر حکومت ہی بیٹھ جائے اور کچھ بھی نہ کرے، تو یہ اچھا حسن اقدام ہے، اچھی بات ہے۔ لوگوں نے تو بڑی اس پہ بات کی ہے کہ یہ تو کسی کام کی بھی زمین نہیں، زیر کاشت بھی نہیں ہے، اور ایسے ویسے اس کا بھائی زمین ہی ہے، کوئی اور کیوں نہیں دے دیتا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جذبہ جو ہے نا اس کے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تاکہ یہ جذبہ، باقی بھی تو بڑے بڑے جاگیردار ہیں، بڑے بڑے مال و دولت رکھنے والے لوگ ہیں، بینک بیلنس ان کے ہیں، اور ملک میں بھی اور بیرون ملک، وہ کیوں نہیں 14 اگست کے موقع پہ اور کسی اور 23 مارچ کو یا جناب 25 دسمبر کو قائد اعظم کے کیا لیں وفات اور پیدائش پہ یا علامہ ایسے ایونٹس کو کے طور پہ کیوں نہیں یہ کرتے؟ تو اس لیے یہ اچھی بات ہے، یہ حوصلے کی بات ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب کا یہ اچھا فیصلہ بھی اچھا ہے۔ اچھا صاحب صاحب، ویسے پھر بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی ہمیں تحفہ نہیں ملا ہے ابھی تک، اور آپ ان کی معافی کی بات کر رہے تھے، تو معافی کا پروگرام کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں، ان کا معافی والا پروگرام تو شیر افضل مربت ہو گیا، ایک بات، اور دوسرا یہ کہ یہ معافی مانگنے کا جو ایک دم انہوں نے یو ٹرن لیا تھا 1 سال کے بعد، وہ وجہ اب سامنے آ گئی ہے کہ ان کو پتہ لگ رہا تھا کہ چیزیں جو ہے نا ایکسپوز ہو رہی ہیں، تو میں ذرا یہ جو ہے نا ایک پہلے کارڈ کھیل لوں اور اس کارڈ میں سمپتھی گین کر لوں، تو وہ انہوں نے کھیلا، وہ کارڈ جو ہے نا وہ لگا نہیں ہے، اور نہ ہی اگلوں نے اس کا کسی کوئی نوٹس لیا، تو اب تو معافی والی بات وہ کر بھی نہیں سکتے، چونکہ اب یہ 1 دفعہ 2 دفعہ کر کے پھر انہوں نے اس پہ وضاحت دے دی کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے میں نے کہا وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل بچانا چاہتے ہیں۔
اچھا وہ پتہ نہیں بچتا ہے کہ نہیں، یہ تو بچ بھی سکتا ہے وہ، چونکہ اس طرح بھی تو ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں کہ جو ان کی اندھی تقلید میں بھی مبتلا ہے جی، اور دوسری طرف بھی ہے جو کوئی نواز شریف کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور پیپلز پارٹی کا بھی، کہ جو ان کا اندھا قسم کا ووٹر سپورٹر ہے اور گنگے اور بہرے جو بس صرف یہ کہتے ہیں کہ جی بھٹو کا نام لے لیں تو وہ ووٹ لے لیں، نواز شریف کا نام ہے، تو یہ کلچر یہ تو اوورآل ہی ٹھیک نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر ایک نظریاتی سیاست ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے، وہ یہاں تو بہرحال نہیں ہے، کم از کم سیاسی جماعتوں میں نہیں ہے، تو اس لیے اب وہ ایسی اگر بات کرتے ہیں تو اب تو وہ بالکل ہی پٹ جائیں گے معافی والی بات، چونکہ وہ پہلے یہ کر چکے ہیں، اور اب وہ اگر کریں گے بھی تو ان کو معافی نہیں اب مل رہی۔ سر صاحب جاتے جاتے آپ تمام سیاستدانوں کو آج کے دن کیا کہیں گے کہ 77 سال گزر گئے ہیں، کیا ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم نے اتنا کچھ گوا دیا ہے، آج ہم نہ آگے کے ہیں نہ پیچھے کے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے یا ملک کے جو معاشی حالات ہیں اس کے ذمہ دار وہ ہیں، اور ان سارے سیاستدانوں کا جو 35-40 سال سے جو سیاست چل رہی نا اس وقت، وہ سیاستدان زندہ ہیں، نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں اور حمزہ ہوں، مریم ہوں، یہ چلو دوسری ٹیئر ہو گئی، ادھر آصف زرداری ہیں اور ان کی سیکنڈ ٹیئر جو ہے وہ بلاول ہیں، بہرحال یہ ان کو 40 سال 35 سال سیاست میں آئے ہوئے ہو گئے ہیں، ان کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کر لی سیاست، ہمارا ایک ٹائم تھا، ہم نے پورا ٹائم جو ہے نا وہ لیا اور دونوں ہاتھوں سے نہیں بلکہ شاید 3 ہاتھ لگوا کے انہوں نے لوٹا ہے، ٹھیک ہے نا، اب ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے کہ قوم اور ملک کو ضرورت ہے یا استحکام کی ضرورت ہے، اور یہاں پر اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو اب جانا پاکستان کے لیے کچھ کر دیں، یہ 14 اگست کا پیغام ان کے لیے کرنے والا، عوام تو سمجھتی ہے، وہ تو بیچاری پس رہی ہے پہلے۔ صاحب آپ کا ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، اسی دعا کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت کہ آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔